شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ تواتر کے ساتھ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ برائے مہربانی سب والدین ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اولاد کا نافرمان ہونا ایک ایسا زہر ہے جو معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ، ارینج میرج سے فرار، بھائی بہنوں اور والدین سے بڑھتے فاصلوں نے خاندانی اور معاشرتی زندگیوں کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ یہ کیوں کر ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنا کیوں کر ممکن ہے؟ میں نے اس سوال پر عرصہ دراز تک غور کیا۔ میں نے کئی بزرگوں، بوڑھوں سے سوالات کیے، اپنے گھر، پڑوس، معاشرے و خاندان کے حالات کا جائزہ لیا، اپنے دوستوں کی ازدواجی، خاندانی اور معاشرتی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کی، علماء کرام، وعظین کو سنا، کتابوں کا مطالعہ کیا اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کی جو ایک نوجوان کی زندگی پر گہرے اثرات ڈالتی ہے اور وہ نافرمانی کا دھبا اپنی پیشانی پر سجا بیٹھتے ہیں۔ مجھے ٹی وی، فلمیں، ڈرامے، محفلیں، دوست اور تعلیم کی تمام باتیں پرانی اور جھوٹی محسوس ہوتی ہیں۔ جب میں لوگوں کے رویوں، لہجوں اور گھریلوی زندگیوں کو دیکھتا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے ہے تو یہ بات کلی طور پر بجا نہیں، کیونکہ میں نے کئی دینی گھرانوں کو آپس میں دست و گریباں دیکھا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب جہالت کا کیا دھرا ہے تو یہ وجہ بھی 100% نہیں پائی جاتی، کیونکہ کئی نوجوان جو دین و دنیا کی تعلیم سے بے بہرا ہوتے ہیں مگر محض اپنی خاندانی روایات و تربیت کی وجہ سے شام کو اپنے والدین کے قدم چوم رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ہماری سوچ، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ اور ہمارا لہجہ ایسے عوامل ہیں جو کسی کو بھی ہمارا تابع فرمان یا باغی بنا دیتی ہے۔ میں نے ایک مفتی صاحب کے درس میں شرکت کی۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو دوست بناؤ، اگر تم دوست نہیں بناؤ گے تو وہ گلی محلے کے کسی آوارہ نشئی یا شرابی کو دوست بنا لیں گے۔ ہمارے ہاں اکثر خاندانوں میں انتہائی سنجیدہ اور گھٹن والا ماحول ہوتا ہے، نتیجتاً بچے ہنسی مذاق اور کھیل کود کا ماحول تلاش کرتے کرتے کسی ادب محفل کے جانشین جا ٹھہرتے ہیں۔ نوکری پیشہ اور پڑھے لکھے گھرانوں میں تو والدین اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے، سوئے ہوئے بچوں پہ گھر پہنچتے ہیں اور انہیں سویا چھوڑ کر ہی صبح کا کام پر نکل جاتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کی یہ ذمہ داری گھر کی نوکرانی یا اسکول کو دینا چاہتے ہیں، جہاں بچہ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ہی ترس جائے، وہاں وہ ان کا ادب کیسے سیکھے گا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ بھی ثابت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول باادب اور صحت مند ہونا چاہیے۔ کھچاؤ گھٹن کے ماحول حوصلہ شکنی ضرور ہے۔ دوسرا فیکٹر ہمارا برتاؤ ہے۔ اپنے گھر میں ہمارا برتاؤ وہ نہیں ہوتا جو عزت ہم باہر کے لوگوں کو دیتے ہیں وہ اپنے گھر کے افراد، اپنی بیوی یا اولاد کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم مسجد کے مولوی، اسکول کے استاد یا ڈاکٹر کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر یہی افراد ہمارے اپنے گھر سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم ان کا مقام تسلیم کرنے کی بجائے ان کے کردار میں سے کیڑے نکالتے رہتے ہیں۔ ادب و احترام اور عزت دینا ایک ادھار ہے جو دینے کو واپس ضرور ملتا ہے۔ تیسری وجہ ہمارا رویہ ہے۔ ہم اپنے بیٹے یا بیٹی کو بچپن سے جوانی تک پالتے پوستے ہیں، شادی کراتے ہیں، مگر شادی کے بعد ہمارا رویہ فوراً بدل جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا، بات بات پر فرق کرنا، مطلب سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کیا ہم وہ باپ یا وہ ماں نہیں رہتے؟ ہمارے اندر فوراً ایک روایتی سسر اور ساس والی روح عدو کر جاتی ہے اور پھر گھرانے مچھلی منڈی بن جاتے ہیں۔ جس دن شوہر نے اپنے آپ کو آقا اور بیوی کو باندی سمجھنا چھوڑ دیا اور والدین نے خود کو بادشاہ اور اولاد کو غلام سمجھنا چھوڑ دیا، آدھی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اپنی سوچ بڑوں والی بنائیں۔ جس عمر میں
میں مشیر و مددگار کی ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں اولاد نافرمان ہو جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ہاں جاتے جاتے ہماری یوٹیوب چینل عورت ہب کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔